ملی جس نے سبق یاد کیا۔ دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکیۃ وہی 83 آیۃ و5 رکوعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اس صورت کا نزول کے اعتبار سے 41واں نمبر ہے، تو یہ مکی صورتوں میں سے درمیان میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ مکی صورتوں کی کل تعداد 85، کتنی ہے؟ 85، تو اس کا نمبر 41واں ہے، تو اس اعتبار سے درمیانی صورتوں میں سے۔ اور مکی صورتوں کے بنیادی مضامین تو وہ تین ہی ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور تو اس صورت کے بھی بنیادی مضامین وہی تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ سورہ یاسین کے فضائل بہت سارے احادیث میں نقل کیے جاتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتی ہوں گے، لیکن جتنی بھی روایات ہیں سورہ یاسین کے فضائل میں صحیح سند والی ایک بھی نہیں، صحیح سند والی ایک بھی نہیں ہے۔ اب اگر سند پر رہے بندہ تو پھر سارے فضائل چھوڑنے پڑیں گے۔ یاد رہے، ضعیف حدیث میں حدیث کی 16 قسمیں ہیں، قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے، کہ کون سی حدیث قبول ہوگی، کون سی حدیث قبول ہے، اس کی 16 قسمیں بنتی ہیں۔ تو ان میں ضعیف بھی حدیث کی ایک قسم ہے، 16 میں سے ایک قسم ضعیف بھی ہے۔ لیکن یہ آپ نے آج تک شاید نہ سنا ہو یا کوئی آپ کو بتائے گا بھی نہیں کہ ہر ضعیف حدیث غیر مقبول نہیں ہوتی، ہر ضعیف حدیث غیر مقبول نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی راوی درمیان میں ایسا آ جاتا ہے جو غیر عادل ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے، یا اس کے حالات محدثین کو معلوم نہیں ہوتے۔ غیر عادل ہونے کی وجہ اس میں کوئی نہ کوئی گناہ پایا جاتا ہے، جھوٹ بولنا یا کوئی اس طرح کا دھوکہ دینا، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، خارجی تھا، رافضی تھا، جبری، قدری، معتزلی، کسی ایسے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی راوی ایسا ہوتا ہے جس کے احوال معلوم نہیں ہوتے، نام صرف معلوم ہوتا ہے جو سند میں موجود ہوتا ہے، باقی اس کے حال احوال محدثین کو معلوم ہے۔ اور ایسے راوی کی وجہ سے بھی محدثین روایت کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے احوال ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، مجہول راوی ہے، اس کے احوال مجہول ہیں، تو اس لیے یہ روایت کیا ہے، ضعیف۔ اب کوئی حدیث ضعیف ہے، اس کی ایک سے زیادہ سندیں ہیں، 1 2 3 4، اب راوی گنے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابی ہے، پھر اس کے بعد تابعی ہے، پھر تبع تابعی، اس طرح دوسری سند اس کے مقابلے میں ہے۔ اب مثلا اس راوی پر اعتراض تھا، اس کی وجہ سے یہ سند کیا ہو گئی، ضعیف۔ اس کے مقابلے میں دوسری سند میں جو راوی آ رہا ہے وہ راوی ٹھیک ہے، وہ راوی کیا ہے، یہ ضعیف حدیث قابل قبول ہو جائے گی، یہ ضعیف حدیث کیا ہو جائے گی، قابل قبول، کہ اسی روایت کو کسی اور راوی نے بھی نقل کیا ہے اور وہ اس کے برابر ہے راوی، لیکن یہ تو ضعیف تھا لیکن یہ راوی ضعیف نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث ضعیف ہے
اس کی سند ایک تو یہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا، دوسری سند بھی ہے، تیسری بھی ہے، چوتھی بھی ہے، ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ وہ ضعیف روایت منقول ہو گئی، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، حسن لغیرہ، وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ محض ضعیف ایک ہی سند ہے اور اس میں کوئی راوی ایسا ویسا آ گیا، اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دے دیا گیا۔ اس حدیث کو فضائل میں تو سنایا جا سکتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے حدیث کے اندر دوسری، صرف راوی کی وجہ سے حدیث کو کیا قرار دیا گیا؟ ضعیف۔ فضائل میں وہ روایت کیا ہے؟ قبول ہے، احکام میں قبول نہیں ہے، اس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہے، ہاں فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، یہ مستقل اصول ہے محدثین کا۔ تو اب یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ احکام میں قبول صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس راوی کی وجہ سے صرف شک پیدا ہوا، اس حدیث کے بارے میں کیا پیدا ہوا؟ شک پیدا ہوا، اس شک کی بنیاد پر اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کر سکتے، کسی پر کوئی حکم لاگو نہیں کر سکتے، کہہ دیں کہ اس حدیث میں جو حکم بیان ہوا یہ واجب ہے، نہیں کہہ سکتے، لیکن ترغیب میں چلے گی، فضیلت میں چلے گی، ترہیب میں چلے گی۔ اگر اس حدیث میں کوئی وعید آئی ہے کسی گناہ پر، یا اس حدیث کے اندر کسی عمل پر ثواب بتایا گیا ہے تو وہ چلے گا، وہ بتایا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرعی حکم ثابت اس سے۔ یہ ذہن بنانا کہ ضعیف حدیث حدیث ہی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، بلکہ ضعیف حدیث حدیث ہی ہے۔ ہاں جو حدیث نہیں ہوتی وہ موضوع کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ موضوع۔ موضوع بھی حدیث کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں من گھڑت، گھڑی ہوئی، کسی نے بیان کر دی، محدثین پہچان گئے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے، وہ موضوع ہوتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہی کسی کے گھڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ایک اور چیز، احکام میں جو ہمارے ہاں اس وقت اجتہادی مسائل، شرعی مسائل چلتے ہیں، ان میں یہ ایک اضافی بات میں سمجھا رہا ہوں، اس صورت کے فضائل میں چونکہ ضعیف حدیثیں ہیں اس وجہ سے میں نے بات پوری کرنی۔ حدیث اور قرآن یہ تو ہے بنیادی ماخذ جس سے شرعی احکام کیا ہوتے ہیں؟ ثابت۔ چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، یہی ترتیب ہے ان کی عمر کے اعتبار سے بھی۔ امام ابو حنیفہ سب سے عمر میں بڑے ہیں، امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد۔ ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کیے، شرعی احکام اخذ کیے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 80 ہجری میں، آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں۔ جب آخری صحابی فوت ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال۔ 80 میں پیدائش ہے تو 20 اور 10 30 سال ہوں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا دور بھی پایا ہے اور تابعین کا دور بھی پایا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 150 ہجری میں وفات ہے، 150 ہجری میں وفات ہے۔ 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہے۔ درجہ اجتہاد پر امام شافعی اگر فائز بھی ہوئے تو کب ہوئے ہوں گے؟ 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے والی عمر تو کیا ہے؟ حصول علم کا زمانہ ہے، تو یعنی 170-80 ہجری میں جا کر امام شافعی کا اجتہاد شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو یعنی دوسری تیسری صدی میں ان کا اجتہاد چلتا رہا۔ امام احمد بن حنبل تو ان کے بھی بعد کے ہیں۔ ہاں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، عمر میں قریب قریب تھے۔ امام مالک کی اگرچہ پیدائش بعد کی ہے لیکن وہ قریب قریب تھے، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی اور کئی بار ہوئی، اور اس ملاقات کے احوال بھی کتابوں میں موجود ہیں۔
میں جو بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل رہی ہے، صحابی لے گا، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، اسی طرح آگے۔ اب وہ حدیث جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں 2-3 واسطے ہو سکتے ہیں، 1 2 یا 3، 1 2 یا 3۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جتنی بھی روایات آئیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مرویات کی تعداد ہزاروں میں ہے، جتنی بھی روایات ان کے پاس پہنچی ہیں ان کے آخری درجے کی سند 3 راوی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3 واسطے، 3۔ لیکن یہ روایات بہت کم ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ کے درمیان میں کیا آئے ہیں؟ 3 واسطے آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اکثر روایات وہ ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 واسطے ہیں، 1 یا 1 واسطہ وہی صحابی کا ہے، اور 2 واسطے درمیان میں کوئی ان تابعین میں سے آ جاتا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی بڑی عمر کے تھے، اس تابعی کا واسطہ ہے۔ تو اکثر روایات 1 یا 2 واسطوں کی ہیں، ان میں سے بھی پھر 2 واسطوں والی زیادہ ہیں اور 1 واسطے والی کیا ہیں؟ کم۔ تو 3 واسطوں والی روایات سب سے کم ہے، پھر 1 واسطے والی، پھر 2 واسطوں والی۔ میں یہاں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب روایت پہنچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ میں 1 2 یا 3 راوی تھے، اور وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی دور ہے، اور وہ تینوں واسطے صحابی، تابعی اور تبع تابعی کے ہیں، صحابی، تابعی اور۔ اس کے بعد وہ روایت جب امام شافعی کو ملی، امام احمد کو ملی، یا امام بخاری جو سیاستہ کے ائمہ ہیں، ان تک جب وہ روایت پہنچی تو درمیان میں 5 سے 10 واسطے آ گئے، درمیان میں 5 سے 10 واسطے آ گئے۔ اب وہ روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب تھی تو 2 سے 3 1 واسطہ تھا، 1 2 3 واسطے تھے۔ وہ روایت آگے چلی تو اوپر واسطے بڑھتے گئے۔ اب امام ابو حنیفہ تک جو راوی تھے درمیان میں 1 یا 2 یا 3، وہ سارے کے سارے عادل تھے۔ تو جب امام ابو حنیفہ تک وہ روایت پہنچے گی تو وہ روایت صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی؟ بتائیں، صحیح ہوگی یا صحیح ہوگی نا، کیونکہ امام ابو حنیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو جتنے بھی راوی ہیں عادل ہیں، ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد والے راوی جو آئے ان میں سے کسی راوی پر کیا ہو گیا؟ اعتراض، غیر عادل ہے، اس کی وجہ سے حدیث کو بعد والے کسی محدث نے ضعیف قرار دے دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر اس حدیث سے کوئی حکم شرعی ثابت کرتے ہیں تو غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ تک پہنچی تھی وہ صحیح تھی، اوپر جو اس کو ضعیف قرار دیا گیا وہ ان راویوں کی وجہ سے جو امام ابو حنیفہ کے بعد کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد کے ہیں، لہٰذا وہ روایت اگر امام بخاری لے کر اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، امام مسلم لے کر اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، امام شافعی، امام احمد لے کر اس کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ ضعیف قرار دے رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ پر تو اس کی وجہ سے کوئی اعتراض، یا امام ابو حنیفہ نے جو مسئلہ ثابت کیا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات اچھی طرح؟ تو اب ظاہر ہے امام شافعی رحمہ اللہ بعد میں اجتہاد کریں گے، جس حدیث سے وہ مسئلہ اخذ کریں گے ان کے لیے تو یہ شرط ہے کہ ان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطوں سے وہاں روایت پہنچی ہے وہ سارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے لیے جیسے شرط تھی کہ ان کے آگے والے راوی کیا ہونے چاہیے؟ ٹھیک، ان کے لیے یہاں تک ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اب وہ تو کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، ہم اس سے استدلال نہیں کرتے، لیکن اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے اخذ کیے ہوئے مسئلے پر اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایسی ضعیف روایات بھی بہت ساری ہیں، ایسی ضعیف روایات بھی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے تک کوئی راوی ان میں غیر عادل نہیں تھا، ان کی وجہ سے کسی نے اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، بعد میں کوئی راوی سند میں آیا جس کی وجہ سے اس میں کیا آ گیا؟ ضعف، تو وہ روایت غیر مقبول بعد والوں کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی اور مجتہد اگر اس سے اجتہاد کرنا چاہے گا تو، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے وہ ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے، اور اس سے مسئلہ اخذ کرنا ان کا بالکل کیا ہے؟ بچا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟
تین یا چار سجدے ہوں ایک ہی حدیث کی، تو اگر استاد جی آپ نے کہا کہ وہ اسی جیسے اپنے سادی کے تین یعنی واسطے آئے ہیں، ایک واسطہ ادھر جو ادھر کا راوی اور ادھر کا راوی، اگر ادھر کا صحیح نہیں ہے، ٹھیک عادل نہیں ہے، ادھر کا عادل نکل آتا ہے، تو اس سے کیا مسئلہ جو احکام ہے وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، اس کے برابر کا راوی اگر عادل ہے نا جی تو دوسری سند درست ہے، جی تو اس کی وجہ سے حسن لغیری کا درجہ ہے، اور حسن لغیری سے مسائل حفظ کیے جاتے ہیں، وہ چلے گی شریعہ کام میں۔ اور ایسی روایات تو بہت کثرت سے ہیں، ترمذی شریف تو بڑی پڑی ہے، سیاستہ بری پڑی ہیں ان سے۔ تو سورہ یاسین کے فضائل میں جتنی بھی روایات ہیں سندن وہ روایات کیا ہے؟ ضعیف، لیکن میں نے کہا فضائل میں وہ روایات کیا ہے؟ چلتی ہیں، اس لیے بیان بھی کی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں اور سمجھائی بھی جاتی ہیں، اور فضائل کی وجہ سے سورہ یاسین کا مقام و مرتبہ بھی مانا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن ہے، اور قرآن سارا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام ایسے ہی معزز ہے، مقدس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ معزز اور مقدس ہے، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ جیسے ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، صفت پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ذات کی تقدیس لازم ہے، تو صفت کی تقدیس بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن بعض صورتیں قرآن کے کچھ حصے اپنے مضامین کے اعتبار سے کچھ اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک سورہ یاسین بھی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے۔ کیا قرار دیا گیا ہے؟ قرآن کا دل۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی جو کل صورتیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا پہلی قسم ہے طوال، کیا؟ طوال، سب سے لمبی صورتیں۔ دوسری ہے مئین۔ مئین ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آیات 100 کے قریب قریب ہیں، ایک دو اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن 100 کے قریب قریب جن صورتوں کی آیات ہیں انہیں مئین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے مثانی، وہ صورتیں ہیں جن کی تعداد 100 سے کم اور 50 سے اوپر ہے۔ 100 سے کم، 50 سے 80 ہے، 85 ہے، 70 ہے، 60 ہے تعداد، تو انہیں مثانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے مفصلات، وہ صورتیں ہیں جن کی آیات بہت ہی کم ہے، 50 سے نیچے ہیں، 50 سے نیچے ہیں، انہیں مفصلات کہا جاتا ہے۔ تو 4 کیٹیگریاں ہو گئی، کون کون سی؟ طوال، مئین، مثانی اور مفصلات۔ طوال بہت تھوڑی سی ہیں، 6-7 صورتیں ہیں طوال جنہیں کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر صورتوں کی یہ 3 اقسام ہیں، مئین، مثانی اور مفصلات۔ یہ جو مثانی ہے درمیان میں ہے، سورہ یاسین انہی میں شامل ہے، سورہ یاسین۔ تو دل کو بھی دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام اعضاء کا کیا ہے؟ درمیان ہے، تمام اعضاء کی مین جگہ ہے۔ تو مثانی چونکہ باقی صورتوں کی اگر 2 حصوں کو ادھر ادھر رکھا جائے تو یہ درمیان میں آتا ہے، اس اعتبار سے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ طوال کو نکال دیں کیونکہ وہ تعداد میں کیا ہے؟ تھوڑی، تو باقیوں میں درمیانی صورتیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے، سورہ یاسین بھی انہی میں کیا ہے؟ داخل ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا۔ اور دیگر فضائل ہیں چونکہ اس کے، تو فضائل کی وجہ سے کیونکہ دل تمام اعضاء میں ایک اہم حصہ ہے، تمام اعضاء میں سے ایک اہم عضو ہے، اس وجہ سے سورت یاسین بھی تمام صورتوں میں چونکہ اہم صورت ہے، اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو سورہ یاسین کو اگر 10 بار پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن پاک کے تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ سورہ یاسین بھی دل کی طرح اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کا دل کہا گیا۔ اور بھی سورہ یاسین کے اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ مثلا کسی حاجت اور ضرورت کے وقت اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو حاجت پوری ہوتی ہے، وہ مشکل حل ہوتی ہے سورہ یاسین کو اگر پڑھا جائے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے بیماروں پر اس سورت کو پڑھو، بالخصوص جب سکرات سے کچھ دیر پہلے ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ اس میں موت یقینی ہے لیکن مشکلات زیادہ ہیں،
تو اس وقت آسانی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین حاجات اور پریشانیوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں جو ہمارا آزمایا ہوا ہے وہ ایک عمل ہے کہ 41 بار سورہ یاسین کو پڑھ کر دعا کی جائے، کسی بھی مشکل، مصیبت، ضرورت کے وقت 41 کی تعداد میں پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات حل ہوتی ہے۔ دیکھیں سورت کو بات لمبی ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ جو پہلا رکوع ہے آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر رسالت، دلیل رسالت اور مقصد رسالت کا بیان ہے۔ رسالت، دلیل رسالت اور مقصد رسالت۔ جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں رسالت کا بیان ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے لفظ یاسین سے۔ اکثر مفسرین تو کہتے ہیں کہ لفظ یاسین حروف مقطعات کی طرح ہے، جیسے الف لام میم، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہیں گے اللہ عالم بمرادی۔ اور کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ یاسین کے لفظی معنی ہے اے انسان، یا معنی اے، سین انسان کا مخفف ہے۔ انسان کا مخفف جانتے ہیں، جیسے انگلش میں بڑے نام کا کوئی ایک لفظ لا کر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، مثلا محمد ہے تو اس کو ایم سے لکھ دیا جاتا ہے، ساکن ہے تو اس کو ایس سے لکھا جاتا ہے، مخفف اسی کو کہتے ہیں۔ تو انسان کا مخفف سین لیا گیا ہے۔ کیا لیا گیا ہے؟ سین۔ یا سین اصل میں ہے یا انسان، اور انسان سے مراد کامل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ سب میں کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انسانوں میں کامل ترین انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام قرار دیا گیا ہے کہ اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہاں اللہ جل شانہ ویسے تو قسم انسان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ قسم اللہ کے نام کی اٹھائے، کسی اور کے نام کی نہ اٹھائے، کیونکہ اللہ جل شانہ انسان کے لیے سب سے عظیم اور برتر ہستی ہے، اور جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس میں اس کی عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایک عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اس لیے انسان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہ اٹھائے، حتیٰ کہ قرآن اور کعبہ کے نام کی قسم بھی نہ اٹھائے۔ اللہ کی قسم اٹھائے یا اللہ کے کسی صفاتی نام کی کیا اٹھائے؟ قسم۔ مثلا اللہ کی قسم یا رحمان کی قسم، خالق کی قسم، رب کی قسم، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ سے برتر اور عظیم تو کوئی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ عام طور پر ایسی چیزوں کی قسم ذکر کرتے ہیں، کسی بات کو اگر پختہ کرنا مقصود ہو انسان کے لیے، تو انسان کے لیے جو چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ لائق عظمت ہیں، لائق عظمت ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی قسم ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم بنیادی طور پر انسان کے لیے ایک لائق تعظیم چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کو ذکر کیا ہے۔ اور قسم ذکر کرنا سے مقصود میں نے کہا ایک اہم بات، پختہ بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، یقینی بات کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ وہ یقینی بات کون سی ہے؟ فرمایا انک لمن المرسلین، آپ بے شک کیا ہیں؟ رسولوں میں سے۔ بھئی 3 اعتبار سے اس جملے کو مؤکد کیا گیا، پختہ کیا گیا، ایک قسم اٹھا کر، دوسرا حرف انا، حرف انا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے اردو میں؟ بے شک، اور آگے لمن المرسلین میں لام جو زبر والی کھڑی ہے، لام مفتوحہ، یہ بھی تاکید کے لیے آتی ہے۔ تو 3 تاکیدیں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ پکی بات ہے کہ آپ رسولوں میں سے، آپ کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں، یعنی اتنی پختہ بات ہے کہ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ خالق خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسولوں میں سے رسول بنا کر کیا ہے؟ بھیجا۔ علی صراط مستقیم، اور آپ صحیح راہ پر ہیں، آپ سیدھی
بھئی جب آپ رسولوں میں سے ہیں تو رسول جس راہ پر ہے یقیناً وہی راہ کیا ہوگی؟ سیدھی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو راہ بتانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عام انسان پر وہی نازل نہیں ہوتی. عام انسان جو راستہ چنے گا وہ رسول کی بتائے ہوئے باتوں کی روشنی میں، اس کی ہدایات کی روشنی میں راستے کو اختیار کرے گا، لیکن رسول جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے راستہ اختیار کرتا ہے. اس لیے فرمایا جب آپ رسولوں میں سے ہیں تو اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راہ پر بھی ہیں، آپ درست راہ پر بھی ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہاں پر دلیل رسالت قرآن پاک کی شان کو بیان کیا ہے. فرمایا یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جو غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. غالب بھی ہے اور یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے قرآن کی صداقت اور اس کی ضرورت پر دو دلیلیں مستقل دیے گویا کہ. فرمایا کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. عام کتاب یہ ایسی ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. لہذا قادر مطلق ذات کسی بھی ایرے غیرے کو کی عام کلام اپنی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں دے گی. جس کو وہ اللہ کی کلام بتا رہے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کلام. اور دوسرا الرحیم، مہربان ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکام بیان کیے ہیں وہ سراسر انسانیت پر مہربانی ہے. وہ سراسر انسانیت پر کیا ہے؟ یعنی جو احکام بیان کیے انسانوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مہربان ذات نے نازل کیے ہیں. تو ان احکام میں انسانوں کی مشقت نہیں ہے بلکہ سہولت ہی سہولت. سہولت ہی. سوال یہ ہے کہ شریعت تو بڑی مشکل لگتی ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہربان ذات کی طرف سے. تو مہربان ذات نے اتنے ایسے احکام دے دیے جو آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ لگتے تو مشکل ہے. لگتے تو کیا ہے؟ مشکل ہے. سردیوں میں وضو کرو، نماز پڑھو 5 وقت کی، پھر روزے رکھو گرمیوں میں، بہت ساری چیزیں مشکل. میدان جہاد میں تلوار لے کے جان ہتھیلی پر رکھ کر جاؤ، لڑو، مشکل تو لگتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کہ بھی سب بے عمل ہیں تبھی مشکل لگتے ہیں. سب تبھی مشکل لگتے ہیں. اگر سب باعمل ہوتے تو کوئی مشکل. بھئی اگر سارے لوگ کسی ایک کام کو کرنے لگ جائیں تو مشکل کام بھی آسان لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن اگر اکیلا ایک بندہ کر رہا ہو ایک کام کو اور باقی سارے آرام سے بیٹھے ہوں تو آسان کام بھی اس کو کیا لگے گا؟ مشکل لگے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی پوری ایک جماعت ہے، سارے مل کے اینٹیں ڈھونا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آسانی نظر آئے گی. باقی ساری جماعت بیٹھ جائے اور ایک طالب علم کو کہا جائے جو بھی اینٹیں ڈھو، تو اس کے لیے تو موت ہے. وہ تو پریشان ہوگا کہ باقی سارے آرام سے بیٹھے اور مجھے لگایا ہوا ہے کام پہ، مشقت میں پڑا ہوا ہوں. تو یہاں صورتحال یہی ہے کہ دراصل چونکہ سب بے عمل ہیں اس لیے مشکل لگتا ہے. سارے اگر باعمل ہوں، اسلام پر عمل پیرا ہوں، تو پھر کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں، 10 بندے مل کر کہیں سفر پہ جاتے ہیں، ان میں ایک بندہ نمازی ہو باقی سارے بے نمازی ہوں، تو سفر میں بار بار رک کر اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 10 میں سے ایک بندے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل. باقیوں کو تو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو ایک بندے کے لیے الگ سے سب سے نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل. لیکن اگر سارے کے سارے 10 نمازی ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تو سب کے لیے سفر میں نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان، کیونکہ سارے نماز کے کیا ہیں؟ پابند ہیں. تو مہربان ذات نے جو شرعی احکام دیے ہیں وہ ہے تو سراسر آسانی ہی آسانی. مہربان ذات کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے مہربان ذات کبھی بھی مشقت میں نہیں ڈالے گی. تو جیسے ماں باپ اگر بچے سے پیار کرتے ہوں تو کوئی مشکل کام اسے نہیں بتاتے، کسی مشکل میں اسے نہیں ڈالتے ہیں. اگر بچے سے پیار ہو تو وہ شفقت اور خیرخواہی سے پیش آتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی انسانیت پر، اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ بھی چونکہ مہربانی کا نتیجہ ہے تو وہ آسان ہے، کوئی مشکل
نہیں ہے، مشکل ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تیسری بات، مقصد رسالت کیا ہے؟ آپ رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے کی دلیل قرآن پاک ہے، اور کس لیے آپ رسول ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ فرمایا آپ کا مقصد ہے ایسی قوم کو ڈرانا جن کے پاس ابھی تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیونکہ بنیادی طور پر اولین مخاطب مشرکین عرب تھے، تو بتایا گیا کہ آپ کا بنیادی طور پر سب سے پہلے اس قوم کو ڈرانا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ان میں نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد حجاز میں کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل کے بعد سے، جبکہ اس دوران میں بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء مبعوث ہو گئے۔ تو زمانہ دراز ہونے کی وجہ سے عرب قوم جہالت کا شکار ہو گئی، اور جہالت بھی گہری، بڑی جہالت میں، بڑی گمراہی میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس آپ کو اس لیے بھیجا ہے کیونکہ ان کے پاس کافی عرصے سے رسول نہیں آیا، ان کے آباء و اجداد جہالت میں گزر گئے، اس جہالت کی وجہ سے اب گمراہی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس قوم کو ڈرانے کے لیے جائیں، یہ آپ کا مقصد ہے کہ اس قوم میں آپ مبعوث ہوئے۔ فرمایا فہم غافلون، جبکہ یہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ رسول کو آئے ہوئے، نبی کو آئے ہوئے زیادہ لمبا عرصہ گزر گیا، اور ان میں جہالت ایسی ہو گئی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا ہو گئے؟ غافل، اللہ تعالیٰ کے احکام سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آگے اس غفلت کی مقدار بتائیے کہ یہ کتنے غافل ہو گئے۔ بے غفلت کی مقدار بھی تو مختلف ہوتی ہے، کوئی تھوڑا غافل، کوئی درمیانے درجے کا غافل، اور کوئی حد درجے کا کیا ہوتا ہے؟ غافل۔ تو مقدار بتائیے۔ فرمایا یہ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ان میں سے اکثریت پر تو اللہ تعالیٰ کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ ہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے ہلکی غفلت، کہ اس کو تھوڑا سا بیدار کرنے سے، تھوڑا سا اس کو توجہ دلانے سے بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، جیسے کہہ لیں کہ اونگ آ رہی ہے کسی کو کلاس میں، تھوڑی سی آواز دے دے تو وہ جاگ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ذرا نیند کے جھٹکے لے رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اسے تھوڑی اونچی آواز دینی پڑے گی۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ بالکل آرام سے سو گیا، تو اسے جگانے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پکڑ کے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہلانا پڑے گا۔ اگر تو اس کو کافی عرصہ ہوا ہے نیند نہ کیے ہوئے، زیادہ وقت گزرا ہے، تو جتنا مرضی ہلا لو وہ پڑا ہی رہے گا کہ میں نے تو سونا ہے، چھوڑو مجھے۔ تو غفلت کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا چونکہ ان کی جہالت گہری ہو چکی ہے، مشرکین مکہ کی غفلت کیا ہو چکی ہے؟ گہری ہو چکی ہے۔ فرمایا حق القول، ان پر تو اللہ تعالیٰ، ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ وہ غفلت کے اس درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے، اب یہ واپس سے یہ بتانے سے مقصود یہ ہے کہ یہاں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، یہاں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، پکڑ کے جھنجھوڑنا پڑے گا، لیکن پھر بھی اکثریت ایسی ہی رہے گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تھوڑے سے ہوں گے جو بیدار ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے جو بیدار ہوں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، آگے اس مقدار کی دو مثالیں بیان کی ہیں کہ مشرکین مکہ کی جہالت کتنی گہری ہے۔ فرمایا دو مثالوں سے سمجھ لے۔ پہلی مثال یہ دی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو کہ اس کی آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے، آگے پیچھے کوئی پردہ بھی اس کے نہ لٹکایا جائے، صرف اس کے گلے میں کوئی ایسا لوہے کا توق ڈال دیا جائے کہ گردن اس کی اکڑ جائے، وہ نیچے دیکھ ہی نہ سکے، نیچے دیکھ ہی، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ چلو، راستے پر چلایا جائے، جبکہ اس کی آنکھیں نیچے ہو ہی نہیں سکتی، آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، تو وہ راستے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، باوجود آنکھیں کھلی ہونے کے وہ راستے کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک یہ ہے ایک غفلت کی گہرائی۔ دوسری مثال دی ہے، فرمایا کہ دوسرا یوں سمجھ لو کہ ایک بندہ ہے
چلتے چلتے اس کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے اور پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، تو نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ چلو وہ توق والا اگرچہ آنکھیں اس کی اوپر ہے، چل تو سکتا ہے، اگرچہ راستے سے کیا ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، لیکن جس کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی جائے تو وہ چل بھی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا ان کی جہالت کے بھی یہی دو درجے ہیں، اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اب یہ سیدھے راستے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سیدھے راستے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اگرچہ چل سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کی اس سے بھی مزید جہالت گہری ہو چکی ہے، غفلت، کہ ان کے آگے پیچھے دیوار بن گئی ہے، جہالت کی، گمراہی کی دیوار قائم ہو چکی ہے۔ اب یہ آگے پیچھے اس گمراہی کی دیوار سے نکل بھی نہیں سکتے، اس لیے لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے دو آیات میں یہی سمجھایا، فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون، اور دوسری مثال وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون، آگے پیچھے دیوار یا ان کے گردنوں میں توق ڈال دیا گیا۔ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس طبقے کا پر کوئی اثر نہیں ہوگا جو اکثریت میں ہے۔ ہاں، جو اقلیت میں ہے، تھوڑے ہیں، ان کی غفلت ہلکے درجے کی ہے، محنت تو زیادہ کرنی پڑے گی لیکن وہ ایمان لے آئیں گے، محنت تو زیادہ کرنی پڑے گی، وہ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جو ہلکی غفلت میں تھے وہ تو فوراً مسلمان ہو گئے، اور جن کی غفلت تھوڑی مزید بڑی ہوئی تھی، ان پر زیادہ محنت کرنی پڑی، وہ بھی مسلمان ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ فتح مکہ تک مسلمان ہوتے رہے، کچھ اس کے بعد تک مسلمان ہوتے رہے، بات سمجھ آ رہی ہے، 10 ہجری تک مسلمان ہوتے رہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دور دراز کے تھے، وہ اس سے بھی بعد کیا ہوئے، خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان ہوتے رہے، حضرت ابوبکر کے دور میں، عمر کے دور میں مسلمان ہوتے رہے۔ تو بہرحال یہ وہ اقلیت تھی جو گہری غفلت میں پڑے ہوئے نہیں تھے، گہری گمراہی میں پڑے ہوئے نہیں تھے، جن کے اوپر گمراہی کے سائے، جہالت کے سائے لمبے ہو گئے تھے، وہ بیچارے کیا ہیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر وہی اشکال ہے جو آپ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو مجبور ہوئے، پھر سزا کیسی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ان کی یہ جو حالت ہے گہری گمراہی والی، یہ حالت اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے پابندی لگا دی، انہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیت کیا کر دی، ختم، اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، کیونکہ اللہ نے تو اچھے اور برا کرنے کی کیا دیا تھا، اختیار، اور انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت اور ہدایت کی صلاحیتوں کو کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرۃ واجر کریم۔ آخری دو آیات ہیں، ان دو آیات میں دو چیزیں بتانا مقصود ہے۔ پہلی چیز کہ فرمایا آپ کے انذار کا اثر کس پر ہوگا، یہ تو وہ ہے مشرکین جن کی جہالت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اکثریت پر آپ کے انذار اور ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ڈرانے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فرمایا جن میں دو صفتیں پائی جائیں گی، جن میں دو صفتیں پائی جائیں گی، آپ کے انذار کا اسے بہت فائدہ ہوگا، وہ ایمان لائے گا۔ فرمایا ایک وہ کہ من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جو نصیحت کی پیروی، یعنی اس کا دل مرا نہیں ہے، اس کو نصیحت سے نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ نصیحت کا طلبگار رہتا ہے، اس کے دل میں تھوڑی تھوڑی رمق زندگی کی کیا ہے ابھی۔ میں نے بتایا تھا کہ دل کے مردہ ہونے کی 3 نشانیاں ہیں، ایک کہ گناہ بلا جھجک ہونا شروع ہو جائے، اور دوسری نصیحت سے نفرت ہو جائے، نصیحت سے، اور نیکی بوجھ لگے، نیکی بوجھ لگے۔ تو فرمایا من اتبع الذکر، انہی مشرکین میں سے جو اگرچہ ابھی مومن نہیں ہیں، آپ ان کو ڈرانے جا رہے ہیں، آخرت کے عذاب سے، جہنم سے ڈرانے جا رہے ہیں، آپ کے ڈرانے کا اثر کس پر ہوگا؟ جو نصیحت سے نفرت نہیں کرتا، یعنی ابھی اس کا دل مرا نہیں ہے، اس کے دل میں زندگی کی رمق ہلکی سی کیا ہے، باقی ہے، اور وہ نصیحت کا طلبگار رہتا ہے، تو وہ آپ کی نصیحت سنے گا بھی اور مانے گا بھی۔ اور دوسری صفت فرما خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے،
اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے کیا ہے، یعنی جن کے دلوں میں ابھی بھی شرک اتنا گہرا نہیں ہوا، معبودان باطلہ کی محبت اتنی گہری نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی محبت ابھی اس کے دل میں موجود ہے اور اللہ کا ڈر ہلکا سا اس کے دل میں کیا ہے، موجود ہے، تو وہ بھی تمہاری بات کو سنے گا، وہ بھی تمہاری بات کو سنے گا اور تمہارے انذار کا اسے بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگ جو تمہارے انذار کو سنے اور اس پر لبیک کہیں اور مومن ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، فرمایا ان کو مغفرت اور اچھے اجر کی، عمدہ اجر کی آپ خوشخبری سنا دیں۔ آپ ان کو کیا سنا دیں؟ اچھے اجر کی، عمدہ اجر کی اور مغفرت کی، بخشش کی ان کو کیا سنا دیں؟ انہیں بتائیں کہ اگر شرک سے، کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آتے ہیں تو پھر انہیں جنت ملے گی، پھر انہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ جاری ہوگا کہ تمہارا کفر اور کفر کی جو بدعمالی ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی، ان سب کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ مومنین کو اجر کیسے ملے گا؟ مومنین کو کہا نا کہ واجرین کریم، عمدہ اجر ملے گا، عمدہ ثواب ملے گا، کس چیز کا اور کیسے ملے گا؟ فرمایا وہ اس طرح کہ انا نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ یہ بات توجہ سے سن لیں، فرمایا کہ ہم مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ، ٹھیک ہے، دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ مومنین تو مرے، ان کے اعمال بھی کیا ہو گئے، ختم۔ اب جو اعمال دنیا میں کیے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، میں نے کیے، آپ نے کیے، جس نے بھی کیے، تو جو کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا اور اعمال کرتا رہا، اس کو اچھا بدلہ اجر جو ملے گا وہ تو اعمال کا ہے، اور اعمال تو مرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ختم نہیں ہوئی، تمہیں دکھائی نہیں دیے لیکن ہم نے اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے۔ کیا؟ فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم نے تو وہ اعمال لکھ رکھے ہیں جو انہوں نے عمل کر کے آگے بھیجا۔ بھی میں نے نماز پڑھی، مجھے تو لگتا ہے پڑھی، ختم ہو گیا عمل، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم نے آگے بھیجا ہے، ختم نہیں ہوا، آخرت میں وہ تمہارے کام آئے گا۔ ما قدمو، مومن نے جو عمل کیا وہ ہمارے پاس کیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ نکتبو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا صرف اس عمل کو ہی نہیں لکھ رہے، وآثارہم، ان کے نشانات کو بھی ہم نے محفوظ کیا ہے، عمل کے آثار کو بھی ہم نے کیا رکھا ہے۔ عمل تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ خیرات کیا، یہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اعمال کو، ما قدموا، جو آگے بھیجا، اس کو ہم نے کیا لکھا، لکھ رکھا ہے۔ آثار اور نشانات سے مراد کیا ہے؟ آثار اور، یہاں مفسرین نے کہا کہ آثار سے مراد عمل جاری ہے، عمل جاری ہے، کہ بھی کوئی ایسا عمل کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہو رہا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ کیا ہے، مثلا میٹھے پانی کا کنواں کھدوایا، مر گیا بندہ، اس کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے، مسجد بنائی، لوگ آج بھی اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مدرسہ کی عمارت بنوائی، اس میں آج بھی لوگ کیا ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سرائے بنوا دی مسافروں کے لیے، آج بھی مسافر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نیک کام کیا جس کے فوائد اور منافع زندہ لوگ صدیوں تک حاصل کرتے رہیں گے، سالوں تک، مہینوں تک حاصل کرتے رہیں گے، یہ اس کا عمل تو اگرچہ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے کیا، لیکن اس عمل کے آثار اور نشانات تب تک باقی رہیں گے جب تک وہ نیکی اس کی کیا رہے گی، باقی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا وہ نشان کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ کوئی اچھی کتاب لکھی، اچھا مضمون لکھا اور سالوں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا طلباء کو قرآن پاک پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، کوئی مسئلہ کسی کو بتایا یا مسائل پڑھا دیے دین کے، جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے نسلاً بعد نسلیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ آثار اور نشانات ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی برا کام جاری کیا تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نشانات بھی کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے تو آگے جتنے لوگ بھی اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا،
اور جو برے کام کی بنیاد رکھتا ہے آگے جتنے لوگ بھی اس کام کو کرتے رہیں گے اس کی نام اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ بھی گویے نے گانا گا دیا، ریکارڈ ہو گیا، رہتی دنیا تک جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں گے اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، اس کے بدعملی کا گناہ جا رہا ہے۔ کتنے ایسے موسیقار ہیں جو مر گئے ہیں، جن کے گانے آج بھی کیا ہیں، گائے اور بجائے جا رہے ہیں، تو لہذا ان کا گناہ ان کے کھاتے میں، یہ گناہ جاری ہے، گناہ جاری ہے۔ تو برے عمل کی ریت جس نے جاری کی اس کو دوسروں کے کیے ہوئے گناہوں کا ثواب بھی کیا ہے، گناہوں کا بدلہ بھی ملتا رہے گا، سزا بھی اس کے کھاتے میں جائے گی۔ اور جس نے نیک عمل جاری کر دیا تو دوسرے اگر اس پر عمل کرتے رہیں گے تو وہ بھی کیا ہوگا، بات سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر آپ پہلی کلاس ہے درس قرآن کی، آپ کو دیکھ کر جو دوسرے آئیں گے ان کے اعمال میں آپ بھی شریک ہوں گے، ان کے ثواب میں آپ بھی کیا ہوں گے، شریک ہوں گے۔ تو جو نیک عمل کو جاری کرنے کی بنیاد بنتا ہے، جتنے لوگ بھی اس نیکی کی راہ پر چلتے رہیں گے اس کا ثواب پہلے کو ملتا رہے گا، دوسروں کے ثواب سے بھی کمی نہیں ہوگی اور پہلے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صرف اعمال کو نہیں لکھ رہے، ان کے نشانات کو بھی کیا ہے، محفوظ رکھتے ہیں، عمل جاری کا ثواب بھی لکھا جاتا رہتا ہے اس کے نام اعمال میں۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، فرمایا یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ لکھا جاتا ہے جب بندہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، جب ہم نے تمہیں پیدا، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ فلانے کو جو میں پیدا کروں گا اس نے کون سے اعمال کرنے ہیں، اس لیے فرمایا وہ ہم نے پہلے ہی اپنے علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی وہ ریکارڈ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے۔ پھر بعد میں عمل کر رہا ہے بندہ جب، تب بھی اس کو کیا ہے، لکھا جاتا رہا ہے، یعنی ڈبل لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو گناہ گاروں کو ان کے گناہ دکھلا کر، بدعمالیاں دکھا کر سزا ملے گی، اور جو مومنین ہیں ان کی نیکیاں دکھا کر ان کو نیک اعمال کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو فرمایا مومن کے لیے اجر کریم یہی ہے، مومن کے لیے اجر کریم یہی ہے کہ اس کے نامہ اعمال محفوظ ہیں، اس کا ہر عمل اور اس کے نشانات کیا ہیں، محفوظ ہیں، اور کل قیامت کو اس کا اجر پائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا